دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس عمل کا زندگی میں صرف آپ ایک بار عامل بن جاؤ، پھر آپ کوئی بھی درد ہو، کوئی بھی جسمانی مرض ہو، چاہے سر درد ہو، پیٹ میں درد ہو، پورے جسم پہ درد ہو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو جو ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو آپ چٹکیوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گا۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین، جو میں آج عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی مجرب المجرب عمل ہے۔ بس اس عمل کا عامل بننا ضروری ہے۔ اگر آپ اس عمل کا زندگی میں ایک بار عامل بن جاتے ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی درد ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو جس کا علاج ڈاکٹروں سے نہیں ہو پاتا ہے، آپ چٹکیوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مریضوں کا اگر علاج کرتے ہیں اور ایک آپ خود عامل ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اس عمل کا عامل ایک بار زندگی میں ضرور بنیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اگر آپ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس عمل کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس عمل کو خواتین اور مرد حضرات کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف مرد کریں گے۔ بس ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہنیں اس عمل کو کرنا چاہتی ہے ان کا یہ حساب یہ ہے کہ پیریڈ سے جب فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، اس دن سے شروع کریں، پھر آپ 21 دن 22 دن جتنا دن بھی کانٹینیو کر سکتی ہیں، کانٹینیو کریے۔ پھر جیسے ہی ناپاکی کا مسئلہ آئے ان ایام میں عمل کو روک دیجئے، پھر جب آپ پاک حاصل کر لیں تب جا کے اسٹارٹ کریے۔ ٹوٹل آپ کو 41 ڈیز کرنا ہے۔ ناظرین، جو عمل بتا رہا ہوں اس عمل سے جو بیسیکلی آپ کام لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کینسر کا بھی مریض ہے نا تو بھی آپ اگر اس میں پانی میں دم کر کے اس کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی ملے گی۔ اگر کوئی ایسا مرض کسی کو ہو گیا ہے جو دوا کھانے پر بھی آرام نہیں ہوتا ہے، بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، اس سے راحت نہیں ملتی ہے، تو آپ اس عمل کے ذریعے سے ان کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں عامل بننا لازمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اسم الہی ہو، چاہے کوئی بھی آیت قرآنی ہو، یا کوئی بھی اللہ پاک کا ایسا نام ہو جس کی آپ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، تو اس عمل کا جو بھی معقلات ہوتا ہے وہ آپ کے کام جو ہے غائبانہ انداز میں پورا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسا عمل کا عامل بن جاتے ہیں جس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کو فیض پہنچے، لوگوں کی بیماری دور ہو جائے، تو اس عمل کے جو بھی معقلات ہیں اس کام میں مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی بیماری دور ہو جائے۔ پیارے ناظرین، عمل کا طریقہ ملاحظہ کریں۔ یہ عمل آپ کو چاند رات سے شروع کرنا ہے۔ چاند رات سے مراد ہے کہ جب چاند کی پہلی رات ہو، جب چاند کی پہلی تاریخ ہو۔ چاند رات سے مراد ہے کہ اسلامک تاریخ کے حساب سے جو پہلی تاریخ ہے، مثلا آج رات میں چاند نکلا ہے تو آج ہی رات سے کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نوچندی جمعرات کا انتظار کریں، یا پھر نوچندی جمعہ کا، یا پھر نوچندی اتوار کا۔ اس عمل کے لیے شرط ہے کہ آپ چاند رات سے اس عمل کو کریے گا۔ جب چاند رات سے اس عمل کو کریے گا، اس عمل کے لیے اگر ہو سکے تو کوئی علیحدہ کمرے کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے گا۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دقت ہو، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے۔ کوئی ایسی جگہ تو ہے آپ کے گھر میں
جہاں پہ آپ بالکل کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا اگر جب لوگ سو جائیں تب آپ اس عمل کو کریے، یا اگر آپ ایک مسجد کے امام ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ مسجد میں کر سکتے ہیں، یا مسجد کا جو حجرہ ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ بھی آپ اس عمل کو کریے۔ اگر اکیلے میں کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو بدرجہ مجبوری آپ کہیں پہ بھی کریے۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں۔ اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ غسل کر لیجئے۔ غسل کرنے کے بعد جو بھی آپ کا لباس ہے، جو کپڑے ہیں، اس میں آپ عطر وغیرہ استعمال کریں، کوئی بھی عطر، کوئی بھی خوشبو آپ لگا لیں، حنا کا عطر ہو، چاہے مجموعہ 96 ہو، چاہے مشک کا عطر ہو، چاہے عنبر کا عطر ہو، کوئی بھی عطر ہو، یا عود کا عطر ہو، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کپڑوں میں لگا لیجئے۔ اور آپ کے یہاں پہ جو دکان ہے، پرچونی کرانے کی دکان ہے، وہاں سے آپ سندل کی اگربتی لائیے، جسے چندن کی اگربتی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب چندن کی اگربتی لائیں، لانے کے بعد یہ اگربتی اس کمرے میں جلائیے جس میں آپ عمل کریں۔ جب آپ عمل پڑھیں تب یہ اگربتی آپ جلا لیجئے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے جسم کا حصار کرنا ہے، جس کو حصار بدنی کہا جاتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دائرہ کھینچنا ہوگا، بس آپ آیت الکرسی 3 مرتبہ، چاروں کل 3 بار پڑھ کے اپنے ہتھیلی میں دم کریں اور پورے جسم پہ پھیر لیجئے، آپ کا حصار ہو جائے گا۔ آپ جانماز میں بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو درود تنجینہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود تنجینہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آخر میں پڑھ کر سناؤں گا، آپ اسے دیکھ کر یا سن کر جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو دعا پڑھنی ہے، جو عمل آپ کو پڑھنی ہے، ٹوٹل 4444 مرتبہ پڑھنی ہے، 4444 ٹائمز۔ تھوڑا زیادہ ہے لیکن پریشان مت ہوئیے۔ اگر آپ زندگی میں اس عمل کو ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، معلوم ہے آپ اتنے سارے کام لے سکتے ہیں کہ آپ بعد میں کہیں گے کہ حضرت آپ نے جو عمل مجھے دیا تھا، اس عمل کے ذریعے سے میں نے بہت سارے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 4444 مرتبہ پڑھیے۔ شروع میں ہو سکتا ہے ٹائم لگے، لیکن آپ کو انشاءاللہ جب اسپیڈ بڑھ جائے گی تو زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ پھر آپ کو آخر میں درود تنجینہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اب آپ کو کرنا کیا سمجھیے، جب آپ کا 41 ڈیز ہو جائے، 41ویں دن میں اگر آپ گھر میں شیرنی بنا سکتے ہیں، شیرنی سے مراد ہے کھیر ہو یا پھر پھیرنی ہو، یا پھر آپ لڈو ہو گیا، بیسن کا لڈو استعمال کر سکتے ہیں، یا برفی ہو گیا، کوئی بھی مٹھائی وغیرہ جو آپ کو لینا ہے۔ لینے کے بعد اس میں سب سے آخری دن میں جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہو، اس دن جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نظر کرنا ہے، یعنی فاتحہ دینی ہے، اور تمام اصحاب کرام کے نام سے، اور بالخصوص جو عمل میں پڑھ رہا ہوں، جو میں نے عمل بتائے ہیں، اس عمل کے تمام موکلات کو نظر کرنا ہے، اس میں نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ عمل کو ملاحظہ کریں، جو عمل آپ کو پڑھنا ہے، یا شافی یا کافی یا معافی یا قابض الامراض۔ اب آپ درود تنجینہ ملاحظہ کریں۔ درود تنجینہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ گوگل میں سرچ کر کے جس لینگویج میں آپ چاہتے ہیں درود تنجینہ، آپ کو گوگل میں مل جائے گا۔ اس طرح سے یہ دعا آپ کو ٹوٹل 4444 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 4444 ٹائمز۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، آخری روز میں فاتحہ دے دیا، تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے، یعنی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، پڑھائی کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب اس کی مداومت ضروری ہے، یعنی روزانہ 3 یا 7 یا 11 مرتبہ کبھی بھی ہو، کسی بھی ٹائم، یا چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، عمل کی جو تاثیر ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب آپ کو تو سمجھ میں آ گیا بھائی، اس کا آپ عامل ہو گئے۔ اب استعمال کیسے کرنے ہیں وہ آپ ذرا سماعت کریں۔
اس میں جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آئے جن کا سر میں درد ہوتا ہو یا پیٹ میں درد ہوتا ہو یا جسم پہ درد ہوتا ہو، تو سر اگر درد کسی کا ہو رہا ہے تو سر اس طرح پکڑیں، پکڑنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہی دعا 7 مرتبہ ہو، چاہے 5 مرتبہ ہو، چاہے 11 مرتبہ ہو، پڑھ کے آپ دم کریں۔ اس طرح سے 3 مرتبہ جھاڑنا ہے۔ جیسے جھاڑیں گے ترنت سر درد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، پھر آدمی یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ چمتکاری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل یا کوئی بھی اسم جب اس کی زکوٰۃ نکال کر عامل بن جاتے ہیں تو اس میں تاثیر جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پڑھائی میں تو تاثیر ہے ہی، اس کی جو اصل ریزن ہے کہ بھائی پڑھائی میں ہم تو پڑھتے ہیں لیکن تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر کیسے ظاہر ہوگی بھائی؟ آپ نے تو زکوٰۃ ہی نہیں نکالی ہے۔ پڑھائی کی جب زکوٰۃ نکال لیں گے، جو تعداد میں اگر آپ نے 41 دن پڑھ لیا تو عامل بن جائیں گے۔ جب آپ عامل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اس میں پوشیدہ جو پاور ہوتی ہے وہ کھل جاتا ہے، وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس کا لمبا سمے سے کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہے، چاہے کینسر کا ہو، چاہے کوئی بھی ایسا مریض ہو جس کا علاج ڈاکٹروں کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے، اب ان کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایک پانی کا بوتل لیجئے، اس میں جو پانی بھرا ہوا ہونا چاہیے، 3 مرتبہ درود تنجینا اور یہی دعا 7 مرتبہ ہو، چاہے 11 مرتبہ، چاہے 21 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریے۔ یہ پانی مریض کو کہیے کہ دن میں 3-4 مرتبہ پینا ہوگا۔ اگر سرسوں کا تیل استعمال کرتا ہے مریض پورے سر پہ لگانے کے لیے، جسم پہ لگانے کے لیے، تو سرسوں کے تیل میں دم کر دیجئے۔ اب اگر جس کے پیٹ میں درد ہے، پانی میں دم کر کے اس کو پلائیے پانی، ترنت آرام ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسا جسمانی مرض ہو جن کا آپ علاج چاہتے ہیں تو آپ بس یہ دعا پڑھ کر کے اس کو دیجئے یا مریض کے اوپر دم کریے، انشاءاللہ تعالی جو ہے دم کرنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایک چیز اور بتا دیتے ہیں، اگر آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں تو یہی دعا کسی کو کاغذ میں اگر لکھ کر دیں گے، آپ عربی میں لکھنا ضروری ہے، ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں، لکھ کر دیں گے تو عربی میں، اور پڑھنے کے لیے تو بھائی پڑھ کر میں سنا دیا آپ کو، اسی طرح پڑھنا ہے، تو لکھ کر اگر کسی کو دیں گے اور نیچے اگر ہو سکے مریض کا نام لکھ دیجئے، مریض کو گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ تعالی مریض کو شفا بھی ملے گی۔ بہت ہی زبردست اور یہ پاورفل عمل ہے، اس عمل کو کریے اور مکمل فائدہ اٹھائیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے گھنٹی کو لازمی دبائیں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔